الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. یا رب یہ التجا ہے کرم تو ادا کرے. یا رب یہ التجا ہے کرم تو ادا کرے. میری بات ہر دل کو اثر کرے. محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں اور پردہ نشینہ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں حج بیت اللہ کی اہمیت بتائی گئی. جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اسی طرح حج بھی فرائض میں داخل ہے. جو مسلمان سفر کے تمام اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور واپس آنے تک گھر کا اخراجات کا انتظام ہو، اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ حج بیت اللہ میں حج کے لیے جاتے ہیں. مکہ معظمہ میں جہاں آج خانہ کعبہ ہے، ہزاروں سال پہلے اس کے چاروں طرف صرف ریت ہی ریت تھی. کوئی آبادی نہ تھی، کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا، دور دور تک پانی کا نشان نہیں تھا، کوئی آبادی نہ تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے حالت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چاند سے بیٹا عطا فرمایا اور حکم دیا اس بچے اور بچے کی ماں کا بی بی ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی غیر آباد علاقے میں جا کر چھوڑا. بی بی ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بات معلوم ہوا یہ سب اللہ کو خمسہ ہو رہا ہے، وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور بچوں کو اسی غیر آباد علاقے میں جا کر چھوڑ آئے. اور واپس آتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشعار کہے: بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے. بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے. اب بس تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے. گرمی کی شدت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے. بی بی ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دونوں پہاڑوں پر چڑھ کر پانی کی تلاش کرنے لگی اور بیچ بیچ میں آ کر اپنے بچوں کو بھی دیکھتی تھی. پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں زمین بھیڑیوں رگڑ رہے تھے وہی سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس سے آج بھی ابھی زمزم جاری ہے. یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی. یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا. یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا. یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسایا تھا، یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسایا تھا، اپنی زمینوں سے خدا کا گھر بسایا تھا. بی بی ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع میں حاجی صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہیں، اسی طرح دوڑتے ہیں. پانی کی فراوانی کی وجہ سے دھیرے دھیرے لوگ اس مقام پر آباد ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ کے بعد واپس آئے تو اپنی اہلیہ اور بچوں کو خوشحال دیکھا، اللہ کو شکر ادا کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ لے کر اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر کی تعمیر شروع کی. یہ وہی گھر ہے جس کا خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادب، اللہ تعالیٰ کو یہ باپ بیٹی کا عطا اس قدر پسند آئی، اس کا ذکر مقدس قرآن پاک میں فرمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زبان سے اعلان کروا دیا کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ یہاں آئے، اللہ کی عبادت کریں اور حج کا فریضہ ادا کریں.
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام طریقوں کو پوری دنیا سے انسانوں سے ادا کروا کر قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا. حج کے دوران حاجی احرام باندھتے ہیں جو ایک خاص پہناوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اسی طرح تمام حاجی طواف کرتے ہیں. اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں جو کہ ایک خاص مبارک پتھر ہے. مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتے ہیں. عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ اور بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں. وہ فوراً سمجھ گئے اللہ کی یہی مرضی ہے میں اپنے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی راہ میں قربان کروں. بیٹے سے خواب کا تذکرہ کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا ہی خوب جواب دیا. ابا جان آپ کو جو کم ملا ہے وہ انجام دے انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے یعنی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا اور گردن پر چھری پھیر دی. اللہ تعالیٰ کو یہ ادب بے حد پسند آئی. اسی طرح باتوں پر ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.